اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صلوات پڑھتے ہیں محمد ہمارے سرپرست، ہمارے بزرگ، ہمارے محسن، ہمارے کرم فرما قبلہ و کعبہ تشریف فرما ہیں، ان کی اجازت سے آپ حضرات کی بارگاہ میں اور آپ کی بستی کے اس عظیم الشان پروگرام میں ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ بہرحال یہ 3 دن کا سالانہ پروگرام جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بلکہ جب بھی بجنور کی تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کی بستی چھجو پورہ کا یہ پروگرام سرخ حرفوں سے سر فہرست لکھا جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تاریخ وہی باقی رہتی ہے جو اہل بیت سے وابستہ ہو جاتی ہیں، شخصیتیں وہی باقی رہتی ہیں جو در اہل بیت پر آ جاتی ہیں، کتابیں وہی باقی رہ جاتی ہیں جس میں اہل بیت کی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ تو چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر وہ چیز بقا پا جائے گی جو اہل بیت سے جڑ جاتی ہے، اسی لیے ہم نے زندگی کی ہر چیز کو حسین سے جوڑ دیا۔ خوشی حسین کے لیے ہے، غم حسین کے لیے ہے، زندگی حسین کے لیے ہے، لمحات حسین کے لیے ہے، سانسیں حسین کے لیے ہے۔ یہ 3 دن کا پروگرام جو مسلسل ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس ہندوستان کے بزرگ علماء، خطبہ، واعظین، قوم و ملت کے ذمہ دار افراد آپ کی خدمت میں آئیں گے اور اپنی معروضات رکھ کے، اپنی باتیں رکھ کے آپ حضرات سے اجازت لیں گے۔ میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ گزارشات اور معروضات لے کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ واقعات جو اس وقت رونما ہیں اور وہ واقعات جو اس وقت سوشل میڈیا کی سرخیاں بنے ہوئے ہیں، اسی کو عنوان بنا کے میں کچھ باتیں رکھوں گا۔ شاید آپ حضرات میری بات کی تائید کریں اور وہ پیغام جو ہم مسلمان بھائیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچ جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ وسیم اور ہے، شیعہ اور ہے، وسیم اور ہے، شیعہ اور ہے۔ خدا کی قسم اس مجلس کا کہاں تک آپ شکر ادا کریں گے، اس مجلس کی برکتیں کتنی ہیں۔ دیکھیے مجلس، قبلہ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، طلاب عزیز موجود ہیں۔ مجلس کہا جاتا ہے اسے کہ جہاں مجمع جمع ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مجلس کہا جاتا ہے۔ مجمع جمع ہونے کا نام مجلس ہے، ہجوم کے اکٹھا ہو جانے کا نام مجلس ہے، لوگوں کے جمع کر لینے کا نام مجلس ہے، عوام کو بلا لینے کا نام مجلس ہے، رشتہ داروں کو جمع کر لینے کا نام مجلس ہے، احباب کو جمع کر لینے کا نام مجلس ہے۔ یہ سب مجلس کے ترجمے ہیں۔ جہاں مجمع جمع ہو جائے لغت کے زبان میں اسے مجلس کہا جاتا ہے، مگر یہ ترجمہ مجلس کا تھا کربلا سے پہلے۔ یہ ترجمہ تھا کربلا سے پہلے، کربلا کے بعد ترجمہ بدل گیا۔ کربلا کے بعد مجمع جمع کرنے کا نام مجلس نہیں ہے، تحریک کا نام مجلس ہے، انقلاب کا نام مجلس ہے، تبدیلی کا نام مجلس ہے، چینجنگ کا نام مجلس ہے، حق کی حمایت میں آواز بلند کرنے کا نام مجلس ہے۔ ایک صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد پاک۔ کربلا سے پہلے تھا کہ مجلس اسے کہا جاتا ہے جہاں مجمع جمع ہو،
کربلا کے بعد جہاں حق کی بات ہو وہ مجلس ہے. اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی جسے ہم حسین کی مجلس کہتے ہیں تو یقین جانے دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اسی مجلس نے تو بتایا. دیکھیے مجمع مختصر ہے مگر مکمل ہے. میں لفظ کہتا چلا جاؤں گا, آپ پذیرائی کرتے چلے جائیے گا. اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو دنیا کو پتہ نہ چلتا حق کیا ہے باطل کیا ہے. یہ تو مجلس نے بتایا نا, حق کیا ہے باطل کیا ہے, رونگ کیا ہے رائٹ کیا ہے, اندھیرا کیا ہے روشنی کیا ہے, ظلم کیا ہے مظلوم کون ہے, ظالم کون ہے مظلوم کون ہے, قاتل کون ہے مقتول کون ہے, سر کاٹنے والے کون ہیں سر کٹانے والے. صلوات پڑھے گا پر محمد وال محمد پاک. یہ مجلسیں بکھر کے مل کے مجلسیں ہی تو ہیں جو بتا رہی حق کیا ہے باطل کیا ہے, رونگ کیا ہے رائٹ کیا ہے, اندھیرا کیا ہے روشنی کیا ہے, تاریکی کیا ہے نور کیا ہے. یہ مجلسیں نہ ہوتی تو پتہ نہ چلتا کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے, سر کاٹنے والے کون ہیں. سر کا ایک ایک جملے میں تاریخ ہے, آپ چلے جائیے گا پہنچ جائیے گا. ہے سر کاٹنے والے کون ہیں, سر کٹانے والے کون ہیں, گھر لوٹنے والے کون ہیں, گھر لٹانے والے کون ہیں, دروازہ جلانے والے کون ہیں. بھئی اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ علیہ السلام کون ہے, رضی اللہ کون ہے. صلوات پڑھے گا پر محمد وال محمد پاک. یہ مجلسیں ہی تو ہیں جو آدمی کو بتا رہے. بھئی چونکہ مجلس اس پلیٹ فارم کا نام ہے کہ جہاں دنیا کو آگے پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اسی لیے آپ تجربے کار ہیں, اسی لیے پوری دنیا میں جا کے دیکھیے جتنی مخالفت مجلس کی ہوئی ہے کسی اور کی ہوئی ہے. لیکن دنیا میں بہت ساری جگہیں ہیں جو مرکز گناہ بنی ہوئی ہیں. ہر شہر میں فلم ہال ہے کہ نہیں, بھائی ہے کہ نہیں. اگر آپ کو یہ منظر نظر آیا ہو تو بتا دیجئے گا, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. 35-36 سال میری بھی عمر ہو گئی, میں نے آج تک باقاعدہ ابھی تک تو یہ منظر نہیں دیکھا کہ کسی فلم ہال کے باہر کوئی مولوی صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو اندر نہ جانا, اندر جانا گناہ ہے, بدعت ہے, شرک ہے, حرام ہے. یا کوئی مولوی صاحب یہ کہتا ہوا مل جائے اندر نہ جانا, اندر جانے سے نکاح ٹوٹ جائے گا. بیٹھے ہیں ذرا جاگیے. آج تک ہمیں تو کوئی نہیں ملا جو یہ کہتا ہوا بھائی اندر نہ جانا, اندر جانے سے نکاح ٹوٹ جائے گا. ملا آپ کو ہے اندر نہ جانا یہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا. کسی پارک میں آپ جائیے لڑکے لڑکی ہاتھ پکڑ کے گھوم رہے ہیں, آج تک کوئی مولوی صاحب نہیں ملا جو باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا اندر نہ جانا, یہ ٹوٹ جائے گا, یہ پھوٹ جائے گا, یہ رک جائے گا. مگر 1000 مولوی صاحب ہیں جو کہتے ہوئے ملتے ہیں ان کی مجلس میں نہ جانا, ان کی مجلس میں نہ جانا, مجلس میں جانا بدعت ہے, شرک ہے, حرام ہے, وہاں جانے سے ٹوٹ جائے گا. بھائی میری سمجھ میں یہ نہیں آیا, فلم ہال میں جانے سے نقصان نہیں ہے, پارک میں جانے سے نقصان نہیں ہے, بازار میں جانے سے نقصان نہیں ہے, شاپنگ مال میں جانے سے نقصان نہیں ہے, مگر مجلس میں جانے سے کیا نقصان ہے. بعد میں سوچنے سے پتا چلا کہ مولوی صاحب کا نقصان یہ ہے کہ بندہ فلم ہال میں بار بار جائے, ان کا بگڑتا کچھ نہیں, مجلس میں ایک بار چلا جائے ان کا بچتا کچھ نہ. سلام پڑھو محمد بگڑتا کچھ نہیں, مجلس میں ایک بار آ جائے مولوی صاحب کا بچتا کچھ نہیں. آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ جب وہ یہاں آئے گا نا تو اسے پتا چلے گا حسین اور ہے, یزید اور ہے. یہ مجلسیں تو بتائیں گی, یہی تو بتائے گی کہ ابو طالب اور ہے, ابو سفیان اور ہے. یہی مجلسیں ہیں جو بتائیں گی علی اور ہے, امیر شام اور ہے. اور اس دور میں یہی مجلسیں بتائیں گی شیعہ اور ہے, وسیم اور ہے.
مجلس میں آؤ, چھجو پورے کی پہلی مجلس میں پتا چلے گا کہ شیعہ اور ہے, وسیم اور ہے. یاد رکھو, شیعوں کا عقیدہ سنو. مولوی صاحب بیٹھے ہیں, میرے بزرگ ہیں, اگر میرے لفظ میں کمی ہو انہیں حق ہے کہ مجھے کہتے کہ بیٹا نیچے اتر جا, میں باخدا بغیر سوچے سمجھے ممبر سے اتر جاؤں گا, اس لیے کہ مجھے صحیح بات پہ ٹوکیں گے. شیعوں کا عقیدہ ہے مجھ سے لے کر مولوی صاحب آیت اللہ سیستانی تک ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو بھی قرآن کے سورے کا نہیں, قرآن کے وجود کا نہیں, قرآن کے پارے کا نہیں, قرآن کی آیت کا نہیں, قرآن کے ایک نقطے کا بھی انکار کرے وہ قلبی لعنتی تھا. اب آپ کی داد ہلکی ہے تو میں اسے کیا سمجھوں, بتائیے آپ, میں کیا سمجھوں اس کو. آپ کی داد بتائے گی کہ ہم وسیم رضوی کے ساتھ نہیں ہیں. اور صاحب یہ عقیدہ ہے بھائی, میں جو کہہ رہا ہوں سنیے, قرآن کا نہیں, قرآن کا نہیں, قرآن کا نہیں, قرآن تو قرآن ہے, قرآن کے ایک پارے کا بھی نہیں, قرآن کے ایک سورے کا بھی نہیں, قرآن کی ایک آیت کا بھی نہیں. شیعہ تو تم سے بہت آگے ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی نقطے کا بھی انکار کرے, پتہ نہیں آپ نقطہ کیوں نہیں سمجھ رہے, ارے نقطہ ہی تو سمجھانے آیا ہوں, انا نقطۃ تحت الباب. شیعوں کا عقیدہ یہ کہ اگر کوئی نقطے کا بھی انکار کرے وہ لعنتی تھا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی سمجھ میں نقطہ نہیں آ سکتا اس کی سمجھ میں قرآن نہیں آ سکتا. بھیا جو ایک نقطے کا انکار کرے, میں قرآن پہ حملہ ہوا ہے. حملہ سنیے آپ, میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے مشہور زمانہ آیت ہے, انا نحن نزلنا الذکر, اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں. ذکر سے مراد قرآن ہے. اگر جملہ کیا, اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. آیت ایک ہے, ٹکڑے دو ہیں, بھیجا بھی ہم نے, حفاظت بھی ہم کریں گے. کون کہہ رہا ہے, ملا یا اللہ؟ زور سے بولیے. اللہ. ملا پاور میں ہے یا اللہ پاور میں ہے؟ اللہ. ملا ہر جگہ نہیں ہے مگر اللہ ہر جگہ ہے. اچھا, یہ جو آیت ہے کہ ذکر کی حفاظت ہم کریں گے, یہ آیت کب کے لیے ہے؟ کوئی ایک زمانہ ہے بھائی, کوئی ایک زمانہ ہے, یا تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بھئی سن 61 ہجری تک ہم حفاظت کریں گے, سن 61 ہجری کے بعد ہم حفاظت نہیں کریں گے. ہوتا تاکہ ہم سوچتے کہ بھئی کربلا تک اللہ کی ذمہ داری تھی حفاظت کرنا, اب کربلا کے بعد اب ہمارے اوپر نمبر ہے کہ ہمیں حفاظت کرنا. نہیں, قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, اس ذکر کے نازل کرنے والے ہمیں, حفاظت بھی ہم کریں گے. اچھا, آیت جانا ہے قیامت تک. بھائی آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. کب تک قائم رکھ؟ 2020 تک بولیے, 2021 تک, 2000 کب تک قائم رکھ؟ قیامت تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن میں ہے وہ قیامت تک ہے. قرآن نے کہا کہ اس ذکر کے نازل کرنے والے ہمیں, حفاظت بھی ہم کریں گے. تو حفاظت کب تک کرے گا؟ بولیے. حفاظت کب ہوتی ہے؟ جب حملہ ہوتا ہے نا. حملہ جب تک نہیں ہوگا تو حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پر حملے قیامت تک ہوں گے اور اللہ قیامت تک حفاظت کرے گا. کہاں بیٹھے؟ حملے بھی قیامت تک ہوں گے, حفاظت بھی قیامت تک ہوگی. حملے بھی قیامت تک ہوں گے, حفاظت بھی قیامت تک ہوگی. میں جملہ کہہ رہا ہوں, حملے بھی قیامت تک ہوں گے, حفاظت بھی قیامت تک ہوگی. حملے بھی قیامت تک ہوں گے, حفاظت بھی قیامت ہوگی. بس فرق اتنا ہے, کل یزید نے حملہ کیا تھا, آج وسیم نے حملہ کیا ہے. حملہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حفاظت ہم کریں گے. اچھا, حفاظت کرے گا اللہ, تو ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی. اب اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ وسیلہ کسے بنا لے. بھئی اللہ حفاظت کرے گا,
وسیلہ جسے چاہے اللہ بنائے، میرے ذریعے کرائے، آپ کے ذریعے کرائے، مولوی صاحب کے ذریعے کرائے، اللہ وسیلے کے ذریعے کرائے۔ وسیلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر یاد رکھیے گا وسیلہ ہر دور میں پاک بنتا ہے، بنتا ہے کہ نہیں؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی وسیم رضوی پہ لعنت، رضوی پہ لعنت نہ کیجئے، اس کے آگے رشدی لگا دیجئے۔ دیکھو شیعوں کا عقیدہ ہے، کھلم کھلا ہے، شیعہ علل اعلان ہر دور میں 3 پہ لعنت کرتے ہیں، کل بھی کرتے تھے، آج بھی، قیامت تک۔ ہمیں قتل کر دو، ہم ان تینوں کو نہ کل مانتے تھے، نہ آج نہ کل۔ کون؟ پہلا ہے سلمان رشدی، دوسری تسلیمہ نسرین، تیسرا وسیم۔ غلط کہہ رہا ہوں صاحب؟ بھائی سلمان رشدی نے کیا کیا؟ اس نے کتاب لکھی تھی جس کا نام رکھا شیطانی آیات، رکھا۔ جب شیطانی آیات اس نے لکھی تو پورے کائنات میں ایسا سناٹا تھا جیسا اس ٹائم مجلس میں، کوئی نہیں بولا، سب چپ آئے۔ کیا لکھا اس نے؟ شیطانی آیات۔ اس نے یہ نہیں رکھا شیطانی کردار، اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا شیطانی۔ اب سب چپ ہیں، اس نے لکھ دی، چپ۔ بھائی بولو، کوئی نہیں بول رہا، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب کوئی نہیں بولا نا، تم کہتے ہو قرآن کے محافظ کی بات کریں، سنو قرآن۔ جب کوئی نہیں بولا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں ممبر سے، اگر اس لفظ میں صداقت نہ ہو، آپ کو حق ہے کہ آپ کہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سناٹا تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک آدمی اٹھا ایران کی سرزمین پہ، داڑھی سفید تھی، کالا ماما تھا، تقوی کی ردا تھی، توکل کا پٹکا تھا، پنجتن کی حمایت حاصل تھی۔ اس نے کھڑے ہو کے وہاں سے کہا سلمان رشدی واجب القتل۔ پوری دنیا میں سناٹا تھا، ایک سید اٹھا، اس نے اٹھنے کے بعد کہا سلمان رشدی واجب القتل۔ کب کہا؟ 32 سال پہلے سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی، 32۔ اب جا کے آپ نام دیکھیے اس شخص کا کون ہے، نام ہے روح اللہ موسوی خمینی، جسے ہم امام خمینی کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے سارے چلتے ہیں امام خمینی کے روزے پہ، ہاتھ جوڑ کے امام خمینی سے سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے کیا پوری دنیا میں اکیلے قرآن کے حامی آپ ہی تھے؟ بھائی پوری دنیا میں قرآن مجید کے حامی صرف آپ ہی تھے، آپ کیوں اٹھے؟ امام خمینی جواب دیں گے تو پھر کون اٹھتا؟ میں نے کہا اٹھتا تو امام کعبہ اٹھتا، کیونکہ مسلمانوں کا ٹھیکیدار وہ ہے، اسے اٹھنے کا حق تھا، وہ کھڑا ہو کے کہتا سلمان رشدی واجب القتل، مگر امام کعبہ نے فتویٰ نہیں دیا۔ جامعہ ازہر کا وائس چانسلر اٹھتا، وہ کہتا سلمان رشدی واجب القتل، مگر نہیں اٹھا۔ دیوبند کا کوئی مفتی اعظم اٹھتا، مگر وہ نہیں اٹھا، کوئی تو اٹھا نہیں، آپ بے وجہ اٹھ گئے۔ ارے آپ رہ رہے ہیں ایران میں، سلمان رشدی رہ رہا ہے ہندوستان میں، آپ وہاں، یہ یہاں، دیوبند والا نہیں بول رہا، وہاں والا نہیں بول رہا، آپ کیوں بول رہے؟ امام خمینی نے کہا اس وقت بولنا ضروری تھا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے حافظوں کی نسل اور ہے، محافظ کی نسل اور ہے۔ حافظ کی نسل اور ہے، محافظ کی نسل اور ہے۔ امام خمینی نے اٹھ کے کیا کہا؟ اچھا سلمان رشدی تھا ہندوستان کا، امام خمینی وہاں تھے، امام خمینی نے بول کے بتایا کہ کہیں بھی کوئی بھی ایسا پیدا ہو سکتا ہے، کہیں بھی کوئی بھی ایسا پیدا ہو سکتا ہے۔ امام خمینی سلمان رشدی واجب، اب تو ہنگامہ مچ گیا، ہنگامہ، ارے یہ کیا ہو گیا؟ شیعوں کے ایک مولوی نے فتویٰ دے دیا سلمان رشدی واجب القتل۔ بھائی کیوں بول رہے ہیں؟ کہ اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے حافظ اور ہے، محافظ اور ہے، حافظ کی نسل اور ہے، محافظ کی نسل اور ہے۔ اچھا دونوں میں فرق کیا ہے؟ حافظ میں اور محافظ میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا، تو لمبا چوڑا فرق نہیں، اتنا سا فرق ہے، ذرا سا، بس فرق اتنا ہے جو خود کو بچانے کے لیے قرآن کو نیزے پہ بلند کرے وہ حافظ ہے، جو قرآن کو بچانے کے لیے خود کو نیزے پہ بلند کر دے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔
ان تینوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے شیعت کا، نہ سلمان رشدی، نہ تسلیمہ نسرین، نہ وسیم رشدی، اس لیے کہ جو قرآن کا نہیں ہے وہ ہمارا کیا ہوگا؟ اچھا، امام خمینی نے 32 سال پہلے فتویٰ دیا تھا، سر 30ویں تو برسی ہے امام خمینی کی 4 جون کو، 32 سال پہلے فتویٰ دیا سلمان رشدی واجب القتل۔ کیا دنیا کے کسی آدمی میں دم ہے جو اس فتوے کو کاٹ دے؟ دیکھو شیعوں کے فتوے میں ٹیرر کتنا ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی مولوی نہیں ہوتا شیعوں کے یہاں جو فتویٰ دیتا ہے کہ جی میری گلی میں ریڑا کیوں لگا دیا، اس پہ بھی فتویٰ، جمعے کے دن تو نے بازار کیوں کھلوا دیا، کہ اس پہ بھی فتویٰ۔ شیعوں کے ہاں تو برسوں میں ایک فتویٰ آتا ہے مگر اپنا وجود رکھتا ہے۔ 32 سال پہلے فتویٰ دیا تھا سلمان رشدی کے خلاف، آج تک خوف یہ ہے کہ آج تک گھومتا ہوا نہیں ملے گا آپ کو کہیں، چھپا چھپا گھوم رہا ہے، خوف زدہ، بھیبھیت ہوا۔ کیا ہوا؟ آئیے جائیے، ہندوستان کی حکومت نے تو کئی دفعہ چاہ کے اس کو ہندوستان لے آئے، بڑے بڑے اعلان کی سلمان رشدی آ رہا ہے، آیا کسی کے بام میں دم نہیں آ جائے، کیونکہ بلانے والے بے وقوف ہیں، وہ بے وقوف نہیں ہیں۔ ایک آدمی نے جا کے اس سے نے کہا کیوں گھوم چھپا ہوا ہے؟ اس نے کہا بھائی اس لیے چھپا ہوں، شیعوں کے مولوی نے فتویٰ دیا ہے، خمینی نے کہا میں واجب القتل ہوں۔ اس نے کہا بھائی تم سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ خمینی صاحب نے فتویٰ دیا تھا 32 سال پہلے، فتویٰ دے کے 2 سال پہلے وہ بعد خود ہی انتقال ہو گیا، فتویٰ دینے کے 2 سال بعد امام خمینی کا خود انتقال ہو گیا، 30 سال انہیں قبر میں ہو گئے، وہ اپنی قبر میں چین سے سو رہے ہیں، تو کمروں میں چھپتا ہوا گھوم رہا ہے۔ نہیں غور کیا؟ فتویٰ دینے والا مطمئن ہے، جس کے لیے فتویٰ دیا جا رہا ہے وہ پریشان ہے، کبھی یہاں چھپ رہا ہے کبھی وہاں، تو اس نے کہا کیا کروں؟ کہ آزاد طریقے سے گھومنا، ہندوستان کی گلیوں میں ٹہل، ہندوستان کے بازاروں میں ٹہل، ہندوستان کے شہروں میں ٹہل۔ اس نے کہا تم سے بڑا بے وقوف نہیں، تم اتنا نہیں جانتے خمینی مرا ہے، فتویٰ زندہ ہے، خمینی مرا ہے، فتویٰ جس کا فتویٰ زندہ ہو، نہیں پہنچے، جس کا فتویٰ زندہ ہو، بتائیے فتویٰ زندہ ہے کہ نہیں؟ مرا فتویٰ، 32 سال ہو گئے، دم ہو نکال دیجئے کسی نے، نہیں نکال سکتا بھائی، ختم ہو گیا۔ امام خمینی نے کہہ دیا سلمان رشدی واجب القتل۔ دیکھو شیعوں کے ہاں سب نہیں بولتے، ایک بولتا ہے کسوٹی پہ بولتا ہے۔ امام خمینی نے 32 سال بولا، پہلے بولا سلمان رشدی واجب القتل، کہ بھائی سلمان رشدی واجب القتل ہے، اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 32 سال کے بعد جتنے بھی آئیں گے اس مزاج کے، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، چاہے جس قوم کا آئے، جس زمانے میں آئے، جس نسل کا آئے، جس صورت میں آئے، جس شہر کا آئے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا امام خمینی نے فتویٰ دی، آج تک لوگوں سے مٹ نہیں رہا وہ فتویٰ، مٹ رہا ہے؟ مٹا لیجئے، کیوں نہیں مٹ رہا؟ کیا ہے امام خمینی؟ کیا تھے؟ نبی تھے؟ کیا تھے امام خمینی؟ نبی تھے، امام تھے، رسول تھے، منصوص من اللہ تھے، حجت خدا تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب صحیفہ تھے؟ نہیں جی اس وجہ سے تو کچھ نہیں تھے، تو بھیا پھر کیوں نہیں مٹ رہا فتویٰ؟ ایسا کیا تھے؟ تو ہر قوم کا ذمہ دار آدمی کھڑا ہو کے کہے گا کہ مولانا وہ نبی رسول مرسل نہیں تھے۔ ہاں وہ تھے تو ہم بتائیں گے کیا تھے۔ کیا تھے؟ تو جواب یہ ہوگا فقیہ تھے۔ بہت بڑے مسئلے کا حل کر رہا ہوں، فقیہ تھے۔ امام خمینی کیا تھے؟ زور سے بولیے، نہیں سب مل کے بولیں، کیا تھے؟ آپ سب سے زیادہ اکیلا میں بول رہا ہوں بھائی، امام خمینی کیا تھے؟ فقیہ۔ شیعوں فخر کرنا چاہیے تمہیں، امام خمینی فقیہ تھے، 32 سال پہلے ایک تحریر لکھی، آج تک دنیا سے نہیں مٹی، یہیں سے بیٹھ کے سوچ لو جب فقیہ کی تحریر نہیں مٹی، اگر نبی لکھ جاتا، فقیہ کی تحریر تم سے نہیں مٹ رہی ہے، فقیہ کی تحریر نہیں مٹ رہی ہے، نبی کی تحریر مٹے گی؟ اجی یہ تو شیعہ تھا، وسیم رضوی شیعہ ہے، بھیا چلو وسیم رضوی تو شیعہ ہے، سلمان رشدی کون تھا؟ تسلیمہ نسرین کون تھی؟ سعودیہ کا پرنس موجود ہے وہ کون ہے؟
یاد رکھو، جو خدا، رسول، قرآن، کعبے کی توہین کرتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ ہر دور میں لعنتی ہوتا ہے۔ بھائی وسیم رضوی نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا نام تو شیعہ، نام تو چاہے جو جیسا رکھ لیجیے، آپ اپنا نام شرف الدین رکھیے، کوئی منع کرے گا؟ کمال الدین رکھیے، کوئی منع کرے گا؟ اکبر الدین رکھیے، کوئی منع کرے گا؟ اسد الدین رکھیے، کوئی منع کرے گا؟ مگر بھیا نام رکھنے والے کو تھوڑی پتا ہے کہ یہ کیا نکلے گا۔ نام رکھ دیا محمد عالم، پتہ چلا پورے محلے کے سب سے بڑے جاہلی۔ اب آدمی وہاں سے تصور، بھائی عالم صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، عالم صاحب سے چھجو پورے میں آئے گا، کہاں ہے وہ؟ بھائی صاحب سے دستخط کے لیے ہم تو اسکول ہی نہیں گئے۔ عالم کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ پتہ چلا جب نام رکھا گیا تو پتہ نہیں تھا کہ مستقبل کیسا ہوگا۔ نام رکھا محمد یوسف، پتہ چلا بعد میں انہوں نے توے سے بھی جنگ جیتی ہوئی ہے۔ یوسف کا مطلب ہے کہ آدمی خوبصورت ہو۔ اب وہ آئے تو انہوں نے کہا یہ اس کا نام یوسف کس نے رکھا؟ اس نے کہا جب پیدا ہوئے تھے گورے تھے۔ اب نہیں پتہ چلا، اب یہ تھوڑی پتہ تھا کہ ایسے نکلیں گے، اگر پتہ ہوتا تو نام بدل دیتے، نہیں پہنچے۔ نام رکھ دیا محمد ساجد، مسجد میں کبھی جا کے بھی نہیں گھسا۔ نام ہے محمد عابد، بیچارہ گیا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ ادھر کو پڑھنا ہے کہ ادھر کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نام رکھتے ہو تو تمہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ مستقبل کیا ہوگا۔ بس ایسا تو گھرانہ کائنات میں ایک ہے کہ اس نے جو نام رکھ دیا وہ فٹ ہو گیا۔ جسے صادق بنایا وہ کائنات میں صادق، جسے عابد بنایا وہ کائنات میں عابد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نام میں کیا رکھا ہے؟ نام تو کچھ بھی رکھ دو۔ اب نام رکھا گیا تو صدام حسین، یہ لو بتائیے، نام رکھا گیا تھا نہیں، صدام حسین، یہ دیکھیے کیسا نکلا، تھا کہ نہیں؟ آپ انکار کر دیں گے؟ اچھا کچھ نام ایسے ہیں جو اثر دکھاتے ہیں، ہوتا ہے۔ اب کیا کریں، نام ہے تو مثلاً ایک نام آیا تھا ابھی 8 سال پہلے، آپ کو یاد ہو، ملا عمر آیا تھا کہ نہیں؟ دیکھیے آپ جائیے اس میں کیا نام ہے، ISI کی جو جنگ ہوئی تھی، ابو بکر بغدادی، نام آیا کہ نہیں؟ جیسا نام ہوتا ہے اب نام، اب کیا کریں؟ اب ایک بچے کا نام برسوں پہلے رکھا گیا تھا حسن نصر اللہ، اب کیا کریں جب نام رکھے گئے؟ بھیا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب لوگوں سے روح اللہ برداشت نہیں ہوا تو اس دور میں نصر اللہ کیسے برداشت ہو جائے گا؟ نام ہے جی وسیم رضوی کا نام شیعہ جیسا۔ بھائی نام سے کیا ہوتا ہے؟ کام دیکھ، کام کیسا ہے؟ کام شیعہ جیسا ہے کہ نہیں؟ میرا چیلنج ہے، آپ اس کی کوئی فوٹو سوشل میڈیا پہ نکال دیں مجلس میں بیٹھے ہوئے، فیس بک کا تو زمانہ ہے، کسی بھی شیعہ جیسا بھی شیعہ ہو، موٹا پتلا دبلا پڑھا لکھا جاہل، اس کی فیس بک چیک کیجئے، بھائی صاحب نہ ہونے میں مجلسوں کے فوٹو آپ کو ملیں گے، جلوس کے ملیں گے، تعزیے کے ملیں گے، کیونکہ شیعہ ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ وسیم رضوی کا چیک کیجئے، بلائیے اسے، کہاں ہے وہ؟ لعنتی تھا، لعنتی ہے، لعنتی رہے گا۔ شیعہ بائیکاٹ کریں، بھیا شیعوں نے تو بائیکاٹ کر دیا، دلیل دو بات کیا کاٹ کی؟ سنیے، دیکھیے ہر قوم کے بائیکاٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، مثلا گھر میں اماں بھی ہوتی ہیں ابا بھی ہوتے ہیں، ابا کے ناراض ہونے کا طریقہ الگ ہے، اماں کے ناراض ہونے کا طریقہ۔ اماں جب ناراض ہوتی ہیں تو چپ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، اب اماں چپ ہے اس کا مطلب اماں ناراض ہے، اور ابا ناراض ہوتے ہیں تو ڈنڈا لے کے پورے گاؤں میں ڈھونڈتے ہیں کہاں گیا۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ اگر اماں ناراض ہو تو چپ بیٹھی ہیں، پتہ چل رہا بھائی اماں ناراض ہیں، اماں غصے میں خاموشی اعلان کر رہی ہے کہ یہ ناراض ہے۔ ابا ناراض ہو، ڈنڈا لے کے پورے شہر میں بجنور تک ہوئے، کہاں ہے بھائی وہ؟ مل نہیں رہا، شام کو آئے گا ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ ابا۔ ایسے ہی قوموں میں بھی فرق ہے ناراضگی کا، کہاں بیٹھے بھائی، ہر قوم کے ناراض ہونے کا طریقہ الگ ہے نا، وہ طریقہ بتاتا ہے کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ دیکھیں اس موضوع پہ جتنے بھی آئیں گے نہیں کوئی نہیں پڑھے گا،
کیونکہ میں اخبار دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. اب جو میں کہہ رہا ہوں اگر اس میں حقیقت نہ ہو آپ کی مرضی ہے, چپ رہیں, اور اگر اس میں حقیقت ہو تو پھر آپ کا حق ہے کہ میری آواز میں آواز ملائیں. مول صاحب, ہر قوم کی ناراضگی کا ایک طریقہ ہے, وہ طریقہ بتاتا ہے کہ یہ ناراض ہے. شیعوں کے ناراضگی کا طریقہ جانتے ہیں؟ جب شیعہ ناراض ہوتے ہیں تو کسی سے کیا کرتے ہیں, سنیے آپ, جب شیعہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس پہ لعنت بھیجنا شروع کر دیں, کیونکہ لعنت سارے دھبے دھو دیتا ہے. کچھ لوگوں نے ہمیں کہنا شروع کیا تھا انہوں نے حسین کو مارا یہی روتے ہیں, انہوں نے حسین کو مارا یہی روتے ہیں, یہی قاتل ہیں اسی لیے روتے ہیں. ہم نے قاتلوں پہ اتنی لعنت بھیجی, اتنی لعنت بھیجی, اتنی لعنت بھیجی, اتنی لعنت بھیجی, اور لعنت بھیج کے ہم نے کہا دیکھو لعنت ہم بھیج رہے ہیں, چہرہ تم دیکھ کے پتا کرو کس کا اتر رہا ہے کس کا کھل رہا ہے. شیعہ لعنت بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا, لعنت کا ایک سب سے بڑا کمال یہ, میں چھجو پورے آیا تو مجھے ایڈریس بتایا گیا, بجنور سے 17 کلومیٹر آپ آگے چلیں گے تو چھجو پورا ہے. آپ دلی جائیں اوکھلا جانا تو بتائیں گے کہ جی وہاں جائیں گے تکونا پارک آئے گا. ایسے ہر چیز کو ایڈریس چاہیے نا پہنچنے کے لیے. خط بھیجنا چاہتے ہیں ایڈریس لکھیں, ای میل بھیجنا چاہتے ہیں آئی ڈی لکھیں, واٹس ایپ بھیجنا چاہتے ہیں نمبر لکھیں. دنیا کی واحد چیز ہے لعنت جسے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے. بھیجنا تمہارا کام ہے, مستحق کو ڈھونڈنا اس کا کام ہے. بھیجنا تمہارا کام ہے, مستحق کو ڈھونڈنا اس کا کام ہے. اب شیعہ جب ناراض ہوتے ہیں کسی سے پتا کیا کرتے ہیں, پہلا کام لعنت بھیجتے ہیں. جس پہ شیعہ لعنت بھیج دے سمجھ لو اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں پہنچے. اب جو میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں حقیقت پہ مبنی ہے. ہم جس پہ لعنت بھیج دیں اس سے ہمارا نہ کوئی تعلق تھا, نہ کوئی آج ہے, نہ قیامت تک رہے گا. اچھا, خالی لعنت پہ نہیں رکتے, اگر جرم بڑا ہو تو ہم دو کام کرتے ہیں, پہلے لعنت بھیجتے ہیں پھر پتلا جلا دیتے ہیں. جاگیے, پہلے لعنت بھیجتے ہیں پھر پتلا جلا دیتے ہیں. سمجھ لو جس کی لعنت کے بعد ہم پتلا جلا دیں 1400 برس کی تاریخ ہے, نہ ہمارا کل کوئی تعلق تھا, نہ آج ہے, نہ قیامت تک رہے گا. ہم نے وسیم رضوی پہ لعنت کے بعد پتلا جلایا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ ہم نے مکمل بائیکاٹ کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا دشمن ہے, قرآن کا دشمن ہے. بھائی وسیم رضوی ایسے کیسے بن گیا وہ بھی سنتے جائیے. ابھی ٹائم کتنا ہوا, کتنی دیر ہو گئی مجھے نہیں پڑھتے ہوئے, کتنی دیر ہو گئی؟ جی 10-5 منٹ نہیں, جمعہ بھی تو ہے نا, مسئلہ ہی ہے. پھر فتویٰ لگ جائے گا. مجلس شروع ہونے کا ٹائم نہیں ہے, ختم ہونے کا بالکل صحیح ٹائم ہے. بابو کتنی ٹائم ہو گئے؟ 35 منٹ بس, ٹھیک ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وال محمد. اب سنیے, آدمی ایسا بنتا کیسے ہے؟ کون سی چیز ہے جو آدمی کو وسیم رضوی بنا دیتی ہے, سلمان رشدی بنا دیتی ہے؟ تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے, وہ سن لیجیے. قرآن مجید کہتا ہے کولو طیبات وعاملوا الصالحات, پاک کھاؤ تاکہ پاک عمل کرو. پتہ نہیں کیا کہاں بیٹھے بھائی. ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہوں, مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں, شیشے کے سامنے نہیں پڑھ رہا, اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا, شیعہ بولتا ہے. بتائیے بھائی وسیم رضوی بنا کیسے؟ چلیے ہم نے لعنت بھی بھیج دی, پتلا بھی, مگر اب چیک تو کرنا پڑے گا فالٹ کہاں ہوا. تو فالٹ کہاں ہوا؟ قرآن نے کہا کولو طیبات وعاملوا الصالحات, پاک کھاؤ تاکہ پاک عمل کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرام کھائے گا, جو حرام کھائے گا وہ فعل حرام انجام دے گا. اب ہم سے نہ پوچھو کہ اس نے کیا کھایا, جا کے اوقاف چیک کرو, کھایا یا بچایا. کھایا, کھایا تو حلال کھایا کہ حرام کھایا؟ حرام کھایا. حرام کھایا تو کام کیسا کیا؟
یاد رکھیے گا کولو طیبات وعاملو، پاک کھاؤ تاکہ پاک عمل کرو. مولانا ہمارے بچے ہمارا ادب نہیں کرتے. آپ کا ادب، آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے؟ اگر بچے کو حرام کھلا دو تو نبی کا احترام نہیں کرتا، رسول کا احترام نہیں کرتا. میں دلیل دوں گا، میں دلیل دے رہا ہوں. رسول خدا جا رہے ہیں گلی سے، رسول اللہ کا کمال یہ تھا، ایک انداز تھا کہ آپ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، ان سے مزاح کرتے تھے. اچھا کمال یہ ہم ہیں رسول کے امتی، رسول بچوں کو سلام کرتے تھے، ہم بڈھوں کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم چارے بڑے میاں ہی ہمیں کر لیں، دادے ابائی ہمیں سلام کر لیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا کچھ اس چکر میں اکڑے بیٹھے میں کیوں سلام کروں؟ بھائی زمانہ مجھے کیوں کرے گا؟ بھائی تجھے زمانہ سلام کیوں کرے گا؟ سوچو کوئی تمہیں کیوں سلام کرے گا؟ سلام تو آپ کو جب کیا جائے گا کہ آپ کے منہ میں، اس کے منہ میں 32 دانت ہوں، آپ کی میں 65 ہوں، تو آپ کہیے کہ بھئی میں تجھ سے دانتوں میں افضل ہوں، سلام کر. اس کے 2 کان ہیں، آپ کے 4 ہوں، اب میں افضل ہوں. ورنہ بھیا سلام تو جس کا موقع لگے سلام کر لو. نہیں مولانا احترام یاد رکھیے گا. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زمانہ تمہیں سلام کرے تو دولت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، گاڑیوں میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ زمانہ تمہیں سلام کرے تو میرے اس قول پہ عمل کرو، زمانہ سلام کرنے لگے گا. کیا کہ تم زمانے کو سلام کرنے لگو، زمانہ تمہیں سلام کرنے لگے گا. تم بزرگوں کو سلام کرو، آپ اپنے بزرگوں کو سلام کیجئے، آنے والی نسل آپ کو سلام کریں گے. جب آپ اپنے بزرگوں کو نہیں سلام کریں گے تو کوئی آپ کو کون آ کے سلام کرے گا؟ بھائی جب آپ نے اپنے بزرگوں کو نہیں کیا تو آپ کو کوئی کیوں سلام کرے گا؟ یاد رکھنا، آپ اپنا بڑھاپا جیسا چاہتے ہیں ویسے اپنے بزرگوں کے ساتھ عمل کریں. بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے. آپ اپنا بڑھاپا جیسا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کا ویسا گزارا کریں. آپ انہیں عزت دیں گے، آنے والا دور آپ کو عزت دے گا. آپ ان کی توہین کریں گے، آنے والا زمانہ آپ کی توہین کرے گا. تو ساتھ دو، ساتھ لو. پیغمبر جا رہے ہیں، پیغمبر اسلام نے بچوں کو سلام کر دیا، بچوں نے سلام کا جواب دیا. آپ نے شوخی کی، مذاق کی، سب نے جواب دیا. ایک شخص پیچھے ہٹا اور ہٹنے کے بعد ایک بچہ، اس نے وہ کلمات کہے جو پیغمبر کی شایان شان نہیں تھے. پیغمبر رکے، آپ نے فرمایا بچہ کس کا؟ لوگوں نے کہا جی فلاں ابن فلاں کا ہے. اب جس کا نام لیا وہ نبی کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا نماز میں، بالکل نبی کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا. رسول اللہ نے کہا اس کے گھر چلو. رسول آگے آگے، صحابہ پیچھے پیچھے. اور رسول اللہ پہ جان دینے والا آدمی تقل باب کیا. اس نے دروازہ رسول اللہ کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ میرا گھر اور آپ. مگر رسول اللہ کے چہرے کا رنگ متغیر تھا. یا رسول اللہ گھر میں تشریف لائیے. فرمایا گھر میں آنے کے لیے نہیں ہے. اس سے پہلے کہ نبی کچھ کہتے پیچھے سے ایک صحابی آگے بڑھا، کیونکہ صحابہ کو آگے بڑھنے کا بہت شوق تھا. یہاں تیرے پاس بیٹھنے تھوڑے ہی آئے، کام کی بات سن. کیا کہ رسول اللہ جا رہے تھے، پیچھے سے تیرا بیٹے نے یہ حرکت کی. اس نے کہا میرے بیٹے نے؟ گیا جہاں وہ کھیل رہا تھا، جا کے اس کو بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا لایا اور تلوار نکال کے مارنا چاہتا تھا. مارنا چاہتا تھا. رسول اللہ نے کہا کیوں کر رہا ہے قتل؟ کیسے جینے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے آپ کی توہین کی ہے. اور نہیں کیا. صحابہ کے دور میں قانون بن گیا تھا جو رسول کی توہین کرے اسے جینے کا حق نہیں ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ پھر رسول اللہ کے زمانے میں قانون بن چکا تھا کہ جو رسول اللہ کی توہین کرے، رسول اللہ نے کہا اسے کیوں ذبح کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے؟ کہا جی اس نے آپ کی توہین کی، اب یہ زندہ. فرمایا اس کی خطا کچھ نہیں، تیری ہے. اس میں اس کی کیا خطا ہے؟ تیری خطا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میری کیا خطا ہے؟ میری کیا خطا ہے؟ کیا مطلب؟ کہا میں نے تو اسے بہترین تربیت دی ہے، بہترین ٹیوشن لگایا، بہترین اسکول لگایا، بہترین ہر جگہ اس کی تربیت کا اچھا انتظام کیا. پھر اس میں کیا کہ میری خطا؟ فرمایا بات تربیت کی نہیں ہے، بات اسکول اور ٹیوشن کی نہیں ہے. کہ پھر کہ وہ جو تو نے اسے لقمہ حرام کھلایا ہے. نہیں پہنچے آپ. وہ جو تو نے اسے لقمہ حرام کھلایا ہے یہ اس کا اثر ہے.
تو جو آج اس نے میری توہین کی ہے، بھائی احمد کو چھوڑ کے میری طرف دیکھے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا وہ جو تو نے اسے لقمہ حرام کھلایا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایک لقمہ رسول کی توہین کرا دیتا ہے، ایک لقمہ رسول کی توہین کرا دیتا ہے۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، جا کے پوری تاریخ پڑھ لیجیے گا، تاریخ گواہ ہے، رسول اور آل رسول، رسول اور اہل بیت کی رسول کی توہین کائنات میں دو نے کی، تیسرے نے نہیں کی۔ ایک اس نے کی جس کا لقمہ حرام تھا، دوسرے اس نے کی جس کا نطفہ حرام تھا۔ سلام پڑھو محمد وآل محمد۔ ارے آگے آئیے آگے، یہ کیا ہے؟ ایک اور صلوات پڑھو محمد وآل۔ لقمہ حرام اثر دکھاتا ہے، یہ جو وسیم رضوی نے کیا ہے لقمہ حرام کا اثر ہے۔ اب آپ ایک قدم اور آگے بڑھیے، حلال لقمے کا اثر سنیے۔ ٹائم ہے آپ کے پاس 10-15 منٹ، بور تو نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو؟ ہاں، اب لقمہ حلال کا اثر سنیے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو ذر۔ کیا نام تھا؟ ابو ذر۔ مزدور آدمی تھا، کسان آدمی تھا، کاشتکار۔ صبح کے وقت کھیت میں جایا کرتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی اصول یہ ہوتا ہے کہ آدمی نماز صبح کے بعد اٹھ کے کھیت چلا جاتا ہے، 7-7:30 بجے اس کے گھر والے ناشتہ لے کے جاتے ہیں، جب وہ ناشتہ کرنے آ جاتا ہے 2-2.5-3 گھنٹے وہ کام کرتا ہے اپنے کھیت میں، پھر آ کے ناشتہ کرتا ہے۔ ابو ذر کے گھر والوں کا اصول یہ تھا کہ ابو ذر نماز صبح کے بعد جاتا تھا، جا کے مزدوری کرتا تھا، محنت کرتا تھا، کاشتکاری کرتا تھا، کشا ورزی کرتا تھا، اور 7-7:30 بجے گھر والے جا کے ناشتہ لے کے جاتے تھے۔ ایک دن ابو ذر چلے گئے، بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی۔ یہ جناب ابو ذر وہ ابو ذر نہیں ہے، کبھی آپ حضرت جناب ابو ذر تک چلے جائیں، نہیں، ایک عام آدمی ہے۔ اب وہ گئے وہاں، انہوں نے مزدوری کی، محنت کی۔ اب محنت کے بعد آدمی کو بھوک لگنے لگتی ہے، انہیں بھوک لگنے لگی۔ اب راستے کی طرف دیکھ رہے ہیں کوئی آ جائے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ گھر والے بھول گئے کیا ہوا، بھوک کی شدت بڑھتی رہی۔ جب زیادہ بڑھی نا، خدایا کیا کروں، بہت بھوک لگ رہی ہے، کوئی انتظام کر دے، کچھ تو کر، کیسے بھوک لگ۔ کھیت کے بیچ میں جو پانی چلتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے، جو دو ڈولوں کے بیچ میں پانی چلتا ہے، برا، نالی برا، اس میں پانی پہ بہتا ہوا ایک سیب آیا۔ انہوں نے سیب اٹھا کے کھا لیا، بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک میں آدمی کو پتا چل تھوڑا ہی لگتا ہے۔ انہوں نے کھا لیا، جب کھا لیا اور تھوڑا سکون ملا تو انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ سیب تھا کس کا جس کا میں نے کھا لیا، پتا تو کرو یہ سیب کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے سیب۔ انہوں نے کہا پتا کیسے کیا جائے، تو جس طرف سے پانی بہتا ہوا آ رہا تھا یہ اسی طرف چلے، چلتے رہے، 1 کھیت 2 کھیت 3 4 5 7ویں نمبر کا جو کھیت تھا وہ کھیت نہیں تھا، ایک باغ تھا، سیب کا باغ تھا۔ انہوں نے کہا باغ تو یہی ہے، مگر یہ یہاں تک کیسے آیا۔ آگے بڑھا تو ایک درخت بالکل ڈول پہ لگا ہوا تھا، اس سے ایک ٹہنی باہر آئی تھی، اس ٹہنی پہ کوئی، انہوں نے کہا بس اسی ٹہنی سے یہ گرا ہے۔ انہوں نے کہا یہ پتہ کیا جائے کہ یہ کس کا ہے۔ پتہ چلا یہ فلاں صاحب کا کھیت باغ ہے۔ خیر وہ اپنا چلے گئے شہر میں، شہر ایک ہی تھا۔ انہوں نے جا کے دخل باب کیا، کھیت کے باغ کے مالک نے دروازہ کھلا، کہا حضور مجھے ابو ذر کہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، آپ کا پڑوسی ہوں۔ کہنے لگے گلی میں تو کبھی نہیں دیکھا۔ کہا جی گلی کا نہیں، کھیت کا ہوں، آپ کے باغ کے بعد جو 7واں کھیت ہے میرا ہے۔ بھائی کیسے آنا ہوا؟ حضور ایسا ہوا کہ میں بھوکا تھا، بھوک لگی تھی، پانی پہ تیرتا ہوا ایک سیب آیا، میں نے اٹھا کے کھا لیا۔ سیب آپ کے باغ کا تھا، وہ ایک سیب چونکہ آپ کے باغ کا تھا، اجازت لینے آیا ہوں، آپ اجازت دیتے، کھا تو میں نے لیا۔ ارے انہوں نے کہا ایک سیب کی بات ہے، کہاں تو دھوم ہے، جا مزے کر۔ ایک سیب پہ آ گیا، بتاؤ بھائی اجازت لینے، آپ نے غور نہیں کیا؟ نہیں غور کیا؟ چھجو پورے والوں کمال کر دیا، تمہاری سوچ پہ سلام ہے، تمہاری سنجیدگی پہ سلام ہے۔ غور کرو، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں ایک سیب بھی اٹک جاتا ہے، جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں پورا باغ ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات محمد ایک سے
جاؤ. آ گیا بے وجہ, اپنی بھی نیند خراب, میری بھی. جا بھائی جا, معاف کر دیا. انہوں نے کہا جی بہت بہت شکریہ. چلے. ابھی گلی پار نہیں کی تھی. دیکھیے جب ایمان ہوتا ہے, ایمان کا اثر ایسے نہیں جاتا, اس کے اندر جو ہے وہ جاگرکتا پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر ایک رشت پیدا ہوتا ہے, کیفیت, ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے. وہ آدھی گلی تک گئے تو انہوں نے کہا اے ابو ذر واپس آؤ. وہ واپس آیا. ابو ذر نے کہا جی فرمائیے. سیب تو آپ نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا بھائی ایسا ماں باپ کی سنو, جب ابا مرے تھے تو ہم 2 بھائی تھے, 2 بھائی تھے. باغ دونوں کے حصے میں آیا, چونکہ باغ دونوں کا تھا لہذا سیب بھی دونوں کا ہے. آدھے کا تو مالک میں ہوں, اس کی تو میں نے اجازت دے دی, آدھے کی بھائی جان دیں گے. انہوں نے کہا بھائی جان دیں گے کہاں؟ کہا بھائی بھائی جان کا بتاؤ کہاں ملیں گے. ان سے جا کے اجازت لیتے ہیں. کہتے بھائی جان ملیں گے نجف اشرف. اس نے کہا نجف, اب یہ زمانہ تو تھا نہیں. مظفر نگر سے بیٹھے 1.5 گھنٹے میں چھجو پورا, دلی سے بیٹھے 3 گھنٹے میں ایران. وہ تو زمانہ تھا, صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی تھی. آدمی اونٹ تیار کر رہا ہے, سامان تیار کر رہا ہے, قافلے کا انتظار. انہوں نے کہا اچھا نجف جانا پڑے گا, یہ ہے اردبیل میں جانا ہے نجف. انہوں نے کہا بھائی پتہ کرو قافلہ کب جا رہا ہے. کہ جی فلاں تاریخ میں جائے گا. یہ اپنا سامان وامان باندھ کے, بھائی جان کا نام کیا ہے, نام وام لکھا, سامان تیار کیا, قافلے میں آئے, مہینوں کا سفر کیا, اردبیل سے نجف پہنچ گئے. انہوں نے کہا وہ صاحب ہیں اردبیل کے, وہاں ہیں مولانا, جائیے. پہنچے. دیکھیے سیب جب لقمہ حرام ہوتا ہے تو آدمی وسیم رضوی بنتا ہے, اور جب لقمہ حلال ہوتا ہے تو کیا بنتا ہے. اثر دیکھیے, کلو طیبات وعامل الصالحات. جا کے دق الباب کیا, وہ جو وہ تھے جا کے دروازہ کٹکھٹایا. انہوں نے گیٹ کھولا. انہوں نے کہا بیٹے میں نے آپ کو پہچانا نہیں, آپ کہاں سے؟ کہنے لگے حضور میں اردبیل سے آیا ہوں. یہ سوچئے کہ کوئی نجف میں ہو چھجو پورے کا, اور ایک آدمی ہاں سے جا کے میں چھجو پورے ہوتا ہے. بھائی آدمی وطن میں محبت کرے نہ کرے, پردیس میں ضرور کرتا ہے. ارے ہمارے وطن کا, آؤ بیٹا آؤ, اندر آئے. بیٹے تم کس کے بیٹے ہو؟ میں فلاں کا بیٹا ہوں. فلاں کیسے ہیں؟ فلاں گاؤں واؤں کی باتیں ہوں. اچھا ماشاءاللہ زیارت پہ آئے ہوں گے؟ اس نے کہا جی میں زیارت پہ نہیں آیا. تو کہنے لگے پھر؟ کہا میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں. انہوں نے کہا اردبیل سے نجف آیا ہے, زیارت کرنے نہیں مجھ سے. بیٹے دنیا ہے یہاں زیارت کرنے آتی ہے. اس نے کہا جی پہلے آپ سے تو معاملہ کلیئر کر لوں, مولا کے پاس تو بعد میں جاؤں گا. کہ کیوں؟ کہ جو کام میں کر کے آیا ہوں اگر وہ معاف نہ کرایا تو زیارت بھی قبول نہیں ہے. سمجھا آپ نے؟ اگر یہ معاف نہ کرایا تو زیارت بھی قبول نہیں ہے. پہلے یہ معاف کراؤں. انہوں نے کہا بیٹا ہوا کیا, تم مجھے پوری بات بتاؤ, پہلیاں کیوں بجا رہے ہو؟ انہوں نے پورا واقعہ سنایا. حضور میں بھوکا تھا, یہ ہوا وہ ہوا. آدھا سیب تو آپ کے بھائی نے میں نے معاف کر دیا, اب آدھا تھا, اس کے مالک آپ ہیں, وہ آدھا معاف کر دے تاکہ میں جا کے زیارت کروں. اچھا وہ تو کسان تھا, یہ مولوی صاحب تھے. انہوں نے کہا اوہو معاف کر دوں تجھے آدھا سیب, کھایا کیسے تو نے؟ اس نے کہا حضور بھوک لگی تھی. مولانا نے کہا بھوک میں جو چاہے مل جائے کھا لو گے؟ انہوں نے اپنا ذرا ایسے نہیں, سزا ملے گی. اس نے کہا وہاں سے یہاں آیا ہوں, چل بھائی سزا دے دے مگر سے معاف کر. سزا دے مگر سے معاف کر دو تاکہ معاملہ حل ہو جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی سزا, آپ یہ سوچ رہے ہیں سزا کیا ملے گی؟ کوڑے ماریں گے, مرغا بنائیں گے, کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا سزا یہ ہے کہ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی. سزا یہ ہے کہ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی. انہوں نے کہا بھائی واہ, یہ کون سی سزا ہے, یہ کون سی سزا ہے, کر لیں گے. اس نے کہا بیٹے سزا یہ ہے کہ جس سے شادی کرا رہا ہوں پیدائشی اندھی ہے. اب انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا. انہوں نے کہا اگر شادی نہیں کی سیب نہیں معاف کرے گا. کر لوں گا جی, کوئی بات نہیں, بسم اللہ شادی کر لوں گا, آپ سے معاف کیجئے. اس نے کہا آگے کی سنو, خالی اندھی نہیں گونگی بہری بھی ہے. یہ تھوڑا چپ ہوئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا پستہ قد بھی ہے. انہوں نے کہا واہ کر لوں گا. انہوں نے کہا کالی بھی ہے اور چیچک کے داغ ہے. اب یہ چپ ہو گئے. اندھی گونگی
بہری، پستہ قاد، چیچک کے داغ، کالا رنگ. مگر اس نے سوچا کہ یہ اگر میں نے اس سے شادی کی کتنے دن زندہ رہے گی؟ 10 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 50 سال. 50 سال میں تو پیچھا چھوٹ جائے گا نا. 50 سال بعد یہ اپنی قبر میں اپنی قبر میں. مگر اگر آج اس کے ابا نے آدھا سیب نہ بخشا، قبر میں یہ آئے گا، محشر میں یہ آئے گا، عذاب میں یہ آئے گا، فشار میں یہ آئے گا، کوثر میں یہ آئے گا، حشر میں یہ آئے گا، نشر میں یہ آئے گا، صراط میں آئے گا. اس نے کہا ایک طرف یہ آدھا سیب ہے اور ایک طرف یہ بھی عورت ہے، اس سے شادی کر لو، ختم بات. یہ 50 سالی کا تو معاملہ ہے، 50 سال میں ختم. یہ اگر اس کے ابا نے آدھا سیب نہ بخشا تو بھیا قبر میں یہ، منکر نکیر میں یہ، ہر جگہ یہ پریشان کرے گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے شادی کر لیں گے. شادی ہو گئی. شادی کے بعد جو بیوی کے پاس پہنچے، جو چہرہ جو دیکھا تو ان کی آنکھیں. اس نے کہا ادھر آؤ، تمہارے ابا تو بہت بڑا ماما لگائے ہیں بھائی، جھوٹ بول رہے ہیں. کیا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ تم اندھی ہو. اس نے کہا ابا نے صحیح کہا، میں نامحرم کے لیے اندھی ہوں. کہ تم تو بول بھی رہی ہو، تمہارے ابا نے کہا گنگی بہری ہو. ہاں، غیر کے لیے گنگی بھی ہوں، بہری بھی ہوں. نہ غیر کو دیکھنا چاہتی ہوں، نہ غیر کو اپنے آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. اس نے کہا اچھا، تمہارے ابا نے کہا تھا پستہ کھا دو. کہا کچھ نہیں. کہا بھائی یہ پورا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو کیا سوچ رہا ہے؟ تجھے وہ سیب یہاں تک لے آیا، سیب ویب نہیں لایا، یہ تو تجھے مولا نے بلایا. کہا کیا مطلب؟ کہ جب میں بالغ ہوئی تو میرے باپ نے مجھے بلا کے کہا کہ بیٹی تم شادی کے لائق ہو گئی ہو، بتاؤ تمہیں کیسا شوہر چاہیے. میں نے کہا بابا دیندار ہو، مذہبی ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، دوسرے کا مال نہ کھاتا ہو، اپنا مال نہ چھوڑتا ہو، ایک ایک لقمہ حلال کی کیفیت کو پہچانتا ہو، لقمہ حلال کھائے، لقمہ حرام نہ کھائے. ابا پریشان ہو گئے، کہاں سے ڈھونڈوں؟ نمازی ملتا ہے تو پرہیزگار نہیں، عابد ملتا ہے تو حرام و حلال کی تمیز کرنے والا نہیں. وہ وہاں گئے، انہوں نے کہا جب سارے راستے بند ہو گئے رشتہ کہاں سے ڈھونڈوں؟ وہ نجف اسلم میں مولا علی کے دربار میں گئے، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا بیٹی کو پالنا میرا کام تھا، رشتہ بھجوانا آپ کا کام. بیٹی کو پالنا ہمارا کام ہے، رشتہ بھیجنا. بس ابا نے ادھر عرضی لگائی، ادھر گھسے. لقمے کا اثر دیکھا؟ ابھی نہیں دیکھا، اب دیکھیں گے آپ. اب دیکھیے آپ، اب دیکھیے کہ اس لقمے کا اثر کیا ہوا. وہ جو ایک سیب کا خیال رکھا نا، اس کا اثر کیا ہوا. دونوں کی شادی ہو گئی. 1 سال کے بعد خدا نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا. بیٹے کا نام رکھا محمد. بیٹا بھائی نجف شرف کی کیفیت. بیٹے نے علم دین حاصل کیا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، معرفتوں کی منزلیں طے کرتا رہا. ایک مقام وہ آیا کہ لوگ نام بھول گئے. بھیا جب نام بھول جاتے تو مسئلہ خراب ہو جاتا. ان کا نام احمد ہے، میرا نام محمد ہے، نام بھول گئے لوگ. اب لوگوں کو نام نہیں پتا کہ اس کا نام محمد ہے. لوگوں نے لقب سے یاد کرنا شروع کیا، مقدس اردبیلی. سنیے حلال لقمے کا اثر. نام کیا تھا؟ محمد. لوگ نام بھول گئے، یاد کس نام سے کرنے لگے؟ مقدس ہے. اب سنیے یہ بیٹا کس مقام تک پہنچا. جب ماں باپ لقمہ حلال کھاتے ہیں تو اثر کیا ہوتا ہے. ایک دن یہ نجف سے کربلا پیدل جا رہے تھے، ایک شخص گھوڑا سوار ملا. انہوں نے کہا جا رہے ہو؟ کہ کربلا. کہ میں بھی کربلا جا رہا ہوں. بیٹھو. بیٹھ گئے. کہ بتاؤ کس شہر سے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو اردبیل سے ہوں. اس گھوڑے سوار نے پوچھا یہ بتا اردبیل میں تو ایک مقدس اردبیلی بھی ہے، کیسا شخص ہے؟ اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو بھائی میری بارے میں سوال کر رہا ہے، اگر میں نے بڑھا کے بتایا تو مصیبت، گھٹا کے بتایا تو مصیبت. تو انہوں نے کہا چلو رفع رفی میں جواب دے. ارے انہوں نے کہا چھوڑیے، کہاں مقدس مقدس ہوتا ایسا ہی ہے. گھوڑے سوار نے گھوڑا روکا. اب جو جملہ کہا اس سے پتا چلے گا لقمے کا اثر کیا ہے. کہنے لگے سنو، اگر وہ مقدس نہ ہوتا تو اس وقت اپنے امام زمانہ کے ساتھ ایک سواری پہ نہ ہوتا. اگر وہ مقدس نہ ہوتا، اگر وہ مقدس نہ ہوتا تو اس وقت اپنے زمانے کے امام کے ساتھ پتہ چلا
یہ ہے لقمہ حلال کا اثر. کولو طیبات وعاملوا الصالحات. آگے بڑھیے قدم اور. آپ نے حدیث سنی ہے, پیغمبر نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. بنی اسرائیل کے نبی کون ہیں جانتے ہیں آپ؟ بہت سارے ہیں. ان میں ایک فیمس ہیں جو ہاتھ میں ایسا لے کے چلتے تھے, کیا نام ہے؟ حضرت موسیٰ. ایک دن جناب مقدس اردبیلی نے خواب دیکھا. وہ خواب سنیے, اس سے پتہ چلے گا کہ لقمہ حلال کا اثر کیا ہوتا ہے. خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت رسول خدا کھڑے ہوئے اور جناب موسیٰ آئے منہ جھکائے ہوئے. حضرت موسیٰ سے پیغمبر اسلام نے فرمایا موسیٰ سر کیوں جھکائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک مسئلہ. کہا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی امت کو علماء ہم بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے. تو نبی نے کہاں صحیح کہا آپ نے؟ کہا یا رسول اللہ کیسے ہو سکتے, کہاں آپ کی امت کے علماء کہاں ہم. رسول اللہ نے کہا مجھ سے کیوں بات کر رہے ہو, یہ مقدس بیٹھا ہے اس سے بات کر لو. خواب میں ان سے بات کرو. اب دیکھیے جناب مقدس اردبیلی, جناب موسیٰ گھومے جناب مقدس کی طرف, کہیں گے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ نام بتائیے. کہ لقمہ حلال کا اثر. نام کیا ہے بتائیے؟ انہوں نے کہا جی میں اردبیل کا رہنے والا ہوں. انہوں نے کہا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرے باپ کا نام ابو ذر ہے. کہا میری ماں کا نام یہ ہے, میرے نانا کا نام یہ ہے, ہمارے ابا کس کاشتکار تھے, ایسے ایسے سیب گرا. انہوں نے کہا نہیں. کمال ہے, نام بتاؤ. آخر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نام پوچھا, یہ بتا رہا مجھے ابا کا ایڈریس فلا فلا فلا, آپ کہہ رہے ہیں ہم سے افضل ہے. رسول اللہ نے کہا مقدس ہی بتائیں گے. انہوں نے کہا بھائی یہ تم جواب کیوں نہیں دے رہے ہو کہ تمہارا نام کیا ہے, تم یہ بتا رہے ہو, یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور تمہیں نبی نے کہہ دیا تم ہم سے بھی افضل ہو. کہا یہ طریقہ میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے, اپنی جیب سے تھوڑی سنا رہا ہوں. کیا کہ جو آپ سے سیکھا وہی آپ کو کر کے دکھا دیا. کیا کہ اللہ نے قرآن میں آپ سے پوچھا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں بھائی, اللہ نے آپ سے پوچھا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا ڈنڈا ہے, عصا ہے, لٹ ہے, چھڑی ہے. آپ نے کیا کہا میں اسے تکیہ بنا لیتا ہوں, اس سے بھیڑ بکریاں چراتا ہوں, اس سے چشمے جاری کر دیتا ہوں, اس سے دریا میں راستہ بنا لیتا ہوں. تو جناب موسیٰ نے کہا واہ میرا مسئلہ اور تھا تیرا مسئلہ اور. تو آپ کا مسئلہ کیا تھا؟ کہ میں کر رہا تھا اللہ سے بات, میں اس لیے لمبی کر رہا تھا تاکہ زیادہ دیر تک موقع ملے. کہ موسیٰ بس یہی مسئلہ میرا ہے, آپ اللہ سے کر رہے تھے, میں نبی اللہ سے کر رہا ہوں. آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں, میں نبی اللہ سے بات کر رہا ہوں. جیسے آپ چاہتے ہیں کہ لمبا موقع ملے, میری بھی خواہش ہے کہ میں لمبا. یاد رکھیے گا عزیزو, اگر زندگی کو سکون سے گزارنا چاہتے ہیں تو لقمہ حلال کا خیال رکھیں. یہ وسیم رضوی جیسے افراد, وسیم رشدی جیسے افراد اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب لقمہ حرام ہو جاتا ہے. انسان کا لقمہ, کیونکہ لقمہ ہی کا تو اثر ہے, وہ جو کھاؤ گے وہی تو خون بنائے گا, وہی تو رگوں میں جائے گا, وہی تو دل تک جائے گا, وہی تو ذہن تک جائے گا, وہی تو دماغ تک جائے گا. پاک کھاؤ تاکہ پاک عمل کرو. پہلی مجلس ہے انشاءاللہ, علماء آتے رہیں گے, ذاکرین آتے رہیں گے, خطبہ آتے رہیں گے, آپ ان کی ضیافت کرتے رہیں گے, ان کی خدمت کرتے رہیں گے, ان کی پذیرائی کرتے رہیں گے. یاد رکھیے گا یہ مجلس امام حسین ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں, اپنی ہاں اور نہ کا اظہار کرتے ہیں, اپنی حمایت اور مخالفت کا اعلان کرتے ہیں. ہم جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کا اعلان بھی مجلس میں ہوتا ہے, ہم جس کے خلاف ہوتے ہیں اس کا اعلان بھی مجلس میں ہوتا ہے. یاد رکھیے گا یہ فرش اعضا ہمیں ایسے نہیں ملا, اس کے لیے ہم نے قربانیاں کی. اور ہم نے کیا قربانی دی, ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ قربانی تو اس حسین نے دی ہے کہ جس کی ولادت کا مہینہ. کون؟ حسین. وہ حسین کہ جس نے اپنے نانا سے جو کچھ وعدہ کیا وہ سب وفا کیا. کیسی قربانی دی؟ عباس جیسے بھائی کی قربانی دی, اکبر جیسے بیٹے کی قربانی.
قاسم جیسے بھتیجے کی قربانی، اونو محمد جیسے بھانجوں کی قربانی، اصغر جیسے کمسن کی قربانی، حر جیسے مہمان کی قربانی، جون جیسے غلام کی قربانی، اور جب سب قربانیاں دے چکے تو آخر میں اپنے سر کی قربانی. اور قربانیوں کا سلسلہ یہاں رکا نہیں. شہادت حسین کے بعد شام غریبہ چادروں کی قربانی، ان بیویوں کی چادریں قربان کر دی گئی بقائے اسلام کے لیے کہ اگر ان کے سر سے چادر اتر جاتی تھی تو سورج چھپ جایا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سرکار آباد. دو جملے سن لیجئے مجلس رحمت تمام. 3 دن آپ نے وقت کیے نا حسین کو رونے کے لیے. 3 دن میں کتنا روئیں گے حسین، کتنا روئیں گے؟ مسلسل مجلسیں پڑھی جائیں گی، مسلسل روئیں گے، مگر خدا کی قسم پوری زندگی بھی رو گے نا اس کے بعد بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے رونے کا حق ادا کیا. اس لیے کہ تم جانتے ہو تم جب جب رو گے پانی کے آنسو رو گے، سجاد جب روئے گا خون کے آنسو رو گے، اور یہ کہہ کر روئے گا بابا آپ کو رونے کا حق ادا نہیں ہوا میرے بابا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے. کس کیفیت کے مالک ہیں حسین جانتے ہیں؟ سوچ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے. جہاں ہماری فکر کا طائر پہنچنے میں قاصر ہو جاتا ہے وہاں سے حسین کی مصیبتوں کا آغاز ہوتا ہے. 28 رجب گزری ہے نا، آغاز کربلا اختتام تو عاشور میں ہوگا نا، جا کے آغاز تو 28 رجب کو ہو. جانتے 28 رجب کی کیفیت کیا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب حسین آئے ہیں نا اجازت کے لیے کس کے پاس گئے؟ سب سے پہلے نانا رسول اللہ کے روزے پہ گئے. کیس کیفیت سے گئے؟ قدم جمع کر کے رہے تھے، روزہ رسول پہ پہنچے اور پہلا جملہ کہا نانا آپ کے روزے کا مجاور حسین جا رہا ہے. نانا وہ لوٹ کے نہیں آؤں گا مگر نانا سغرا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہر شام آ کے چراغ جلا دیا. نانا خدا حافظ. اس کے بعد حسین بھائی کی لہر پہ آئے. جب بھیا حسن کی لہر پہ آئے تو قدموں کو جمع کر رکھے اور آ کے کہا بھیا حسن تیرا بھائی حسین جا رہا ہے، بھیا خدا حافظ، تو کلیجہ سنبھال لینا. خدا کی قسم راوی کہتا ہے کہ اب اس کے بعد جو منظر ہوا وہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا. جب حسین نانا کے روزے پہ گئے قدم جمع کے رکھے، جب بھائی کی لہر پہ گئے قدم جمع کے رکھے، مگر جب حسین اماں کے طور پہ گئے تو ایسے دوڑے جیسا کوئی چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہے، اور جا کے اپنے آپ کو قبر فاطمہ پہ گرا کے کہا اماں خدا حافظ تیرا حسین جا رہا ہے. اور 2 مصرے پر میں بیان کرتا ہوں کہ حسین پہ کیا گزرا. کہتے ہیں اماں لہو لوہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو. قبر زہرا کو زلزلہ آیا حسین تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی. لو کو میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، کیفیت کو محسوس کرنا. حسین گھر آئے، تمام خواتین کو جمع کر کے کہا اپنے اپنے حجرے کی کلید چابی صغرا کو دیتے رہو. صغرا کا پلنگ صحن خانہ کے درمیان میں بچھا تھا، حیات کے بیچ میں بچھا تھا. ہر بی بی گئی لے جا کے چابی صغرا کو دے دی. صغرا نے سب کی چابیاں لے کے رکھی، مگر جب آخر میں زینب آئی تو صغرا نے چابی لینے سے منع کر دیا. ارے صغرا کی اچھی چابی لے لو. کہا پھوپھی اماں کیا آپ یہ سمجھ رہی ہیں مجھے پتا نہیں؟ کہا تمہیں کیا پتا؟ کہ میں جانتی ہوں اب جو میرا بابا جا رہا ہے لوٹ کے نہیں آئے گا. میری بچی ہے کیا کہہ رہی ہے؟ میں جانتی ہوں اب جو میرا بابا جا رہا ہے یہ لوٹ کے نہیں آئے گا. کہ کیوں؟ کہاں میری بچی تجھے کس نے بتایا؟ کہا پھوپھی اماں میں تو بیمار ہوں جو راتوں کو نیند نہیں آتی. پھوپھی اماں کئی راتوں سے دیکھ رہی ہوں کوئی بی بی ہے جو چھت پہ آ کے روتی ہے. پھوپھی اماں میں نے 1 رات برداشت کیا، 2 رات برداشت کیا، مگر رات اس کے رونے میں اتنا کرب تھا مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں سے کا سہارا لے کے پہنچی، میں نے دیکھا چھت کے کونے میں کالے برقعے والی بی بی رو رہی ہے. میں نے کہا آپ کون ہے؟ یہ کہنا تھا اس نے شدت سے رونا شروع کیا. میں نے کہا بی بی آپ کون ہے؟ اس نے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا صغرا نہ پہچانا تیری دادی فاطمہ. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ.
سنیں گے ابھی امام حسین کی ولادت گزری ہے نا، کل آپ نے جشن منایا ہوگا غازی عباس کا، اس سے پہلی رات جو تھی امام حسین سے منسوب تھی، جا کے ساری روایتوں میں دیکھ لیجیے گا، جب حسین شکم فاطمہ میں تھے نا تو سیدہ رونے لگی، جب رونے لگی رسول اللہ کو بلایا گیا، رسول اللہ تشریف لائے، اے میری بچی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں یہ روز بیان کرتا ہے، کہا کہتا ہے میں غریب ہوں، میں پیاسا ہوں، میں شہید ہوں۔ راوی کہتا ہے جب میں پہنچا نا 28 رجب کو مدینے میں، میں نے دیکھا کہ مدینے کے بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، لوگ اپنے کاروبار زندگی میں مصروف نہیں ہیں۔ میں نے ایک کو بلا کے کہا آج یہ مدینہ اجڑا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا؟ کہا نہیں، کہا آج مدینے کا والی جا رہا ہے، آج رسول کے روزے کا مجاور جا رہا ہے، آج حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہ کہاں جانے کا؟ عراق کا سفر۔ کہ کہاں ہے؟ وہ مجھے لایا اور بنی ہاشم کی گلی میں کھڑا کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ بنی ہاشم کی گلی کو 18 جوانوں نے گھیرا ہوا ہے، پردے کا اہتمام ہے، اماریاں لا کے لگا دی گئی ہے، اس کے بعد ایک کرسی لا کے رکھی گئی، ایک بزرگ کو کرسی پہ لا کے بٹھایا گیا۔ میں نے کہا بزرگ کون ہے؟ کہ نہیں پہچانا، یہی تو حسین ہے۔ بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے، بانی ہاشم کے جوان حجرے تک جاتے تھے، فاطمہ کی حویلی تک، ایک ایک مستور کو لاتے تھے، سواری پہ بٹھاتے تھے، سواری آگے بڑھا دیتے تھے۔ کہتے ساری سواریاں بھر گئیں اور ساری اماریوں کو آگے بڑھا دیا گیا۔ کہتے ہیں آخر میں اماری لائی گئی جس پہ پردے کا خاص اہتمام تھا، وہ لا کے فاطمہ کی حویلی کے سامنے رکھی گئی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ 18 جوان سمٹ کے فاطمہ کی حویلی کے دروازے پہ گئے، اور حویلی سے کچھ دیر کے بعد ایک بلند قامت خاتون باہر نکلی۔ میں نے دیکھا تھا اب تک جو بھی آیا حسین اپنی جگہ سے نہیں اٹھے، مگر اس بی بی کے آنے پہ حسین بھی اٹھ گئے۔ ارے آگے بڑھو۔ میں نے دیکھا عباس نے اپنا زانو بڑھایا، بی بی نے عباس کے زانو پہ قدم رکھا، حسین نے سہارا دیا، سواری پہ سوار کیا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ نہیں پہچانا، یہ زینب ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ عباس آگے آگے چلے اور کہتے ہوئے چلے پرندوں الحجاب، پردے میں چلے جاؤ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ بی بی یہ 28 رجب کی سواری ہے، آئے 11 محرم، بے مقلا و چادر زینب برات کا رخ کر کے کہے گی بھیا عباس زینب جا رہی ہے۔